بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ لیکچر نمبر 10 میں ہم نے نظم حمد کے 5 اشعار کی تشریح کی تھی۔ آج ہم شعر نمبر 6 اور شعر نمبر 7 کی تشریح کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسرسائز بھی کر کے اس کو مکمل کریں گے۔ تو شعر نمبر 6 ہے، شعر نمبر 6 پڑھتا ہوں میں۔ کہتا ہے وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہے ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ شاعر حفیظ جلندری اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور خالقیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ جہاں ہمارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قلب بھی عطا کیا، دل بھی عطا کیا، جس میں طرح طرح کے سوتے پھوٹتے ہیں، نئے نئے خیالات جنم لیتے ہیں، نئی نئی باتیں، نئی نئی سوچ کا ایک لامتناہی سلسلہ ہر آن، ہر سمت، ہر گھڑی سمندر کی لہروں کی طرح امنڈتا ہی چلا جاتا ہے۔ ان تمام سے رب تعالیٰ رب العزت واقف ہیں کہ جو جو خیالات، جو جو سوچ، جو جو باتیں ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہیں، ان تمام باتوں کو رب تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ اللہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ شاید بتانا چاہتا ہے کہ انسان کے دلی ارادے اور نیک خیالات رب تعالیٰ ہی کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ذات بندے کے دل میں نیک خیال پیدا کرتی ہے، پھر اس کے تحت انسان نیکی اور بھلائی کے راستے پر گامزن رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلب سلیم عطا کر کے نیکی کی جانب رکھنے اور اس کی بھلائی اور بخشش کا سامان پیدا کیا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ چاہتا یہی ہے کہ انسان نیک اعمال کرے اور ان نیک اعمال کی وجہ سے انسان بخشا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ بندے سے ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، تو اندازہ کریں یہ کیسے ممکن ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ سے ہمارے ارادے چھپے رہیں، ہماری باتیں، ہماری نیتیں، ہماری سوچ جو ہم دل میں رکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ چھپی رہیں۔ ہم اگر آہستہ بولتے ہیں، دل میں بولتے ہیں، جو اونچا بولتے ہیں، یہ ساری باتیں رب تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہیں، بلکہ رب تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور رب ہمارا بھی رب ہے اور ہمارے گزرے ہوئے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ اب سے پہلے جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد گزر گئے، ان تمام کو پیدا کرنے والا، ان تمام کو رزق دینے والا، ان تمام کی زندگی اور موت کا ذمہ دار صرف رب ہی ہے۔ وہی ہے جو ان کو پیدا کرتا ہے اور ان کو موت کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم دل میں نیکی کا ارادہ پیدا کریں، نیکی کے لیے سوچ پیدا کریں، نیکی کی طرف بڑھیں، تو یہ تمام چیزیں یہ بھی رب تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ وہی ہمارے دل میں نیکی کا مادہ پیدا کرتا ہے تاکہ انسان اپنے بھلائی کا سامان پیدا کرے اور اپنے نیک اور پیارے بندوں کو رب تعالیٰ اسی طرح نوازتا رہتا ہے۔ شاعر کیا خوب کہتے ہیں، مہر میں راز تو بہت ہیں امیر، مہر میں راز تو بہت ہے امیر، بس کہتے ہیں رازداں وہ تو ہے۔ شعر نمبر 7 دیکھیے گا، کہتا بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شائدہ کیا جس نے۔ شاعر اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیرنٹس پر یہ ہوتا ہے، اس کے والدین پہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو کس مذہب کی طرف لے کے جائیں۔ وہ والدین اس بچے کو اپنے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے مذہب کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ شروع میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین ہی اس کے اپنے طریقہ کار پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر انسان، جتنے بھی انسان پیدا ہوئے، ان تمام کو پیدا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلے۔ اب پھر اسلام کے اصولوں پر چلنے کے راستے بتائے،
تاکہ حق اور کے راستے سے بھٹک نہ جائے۔ اس کائنات کے سربستہ بھیدوں سے واقف بنایا، اس کے لیے کائنات تسخیری کی تاکہ زندگی سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکے۔ پھر انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنایا، دیوانہ بنایا۔ بظاہر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہی ہم نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں، ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پناہ محبت رب تعالیٰ نے ڈال دی ہے۔ ابھی ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے مسلمان بھائی برگزیدہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری برکتیں، یہ ساری کی ساری نوازشیں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ یہ کائنات رب تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں آخری نبی نہ بناتا تو یہ کائنات تخلیق نہ کرتا، یہ ارض و سماوات نہ بناتا، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ کچھ بھی نہ بناتا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق نہ کرتا، نہ بناتا، کیونکہ یہ ساری کی ساری کائنات انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور بتایا ہے کہ جو میرا آخری نبی کہے اسی کی بتائے ہوئے باتوں پر عمل کریں، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، تاکہ تمہاری زندگی بھی سنور جائے اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ میرا قرب حاصل ہو، میری رضا حاصل ہو، میری خوشی حاصل ہو، تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرو، کیونکہ یہ وہی راستہ ہے جو ہمیں اللہ کی طرف لے جائے گا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہم یقیناً کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے نہیں بنیں گے۔ تو گویا انسان کا، مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ یعنی یہ امر ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے، تبھی اس کی زندگی ایک بہترین نمونہ بن سکے گی۔ شاعر کیا خوب کہتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو یہ ہماری نظم جو ہے، نظم نمبر 1 ہم جو ہے یہ ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ہم آتے اسی ایکسرسائز کی طرف، اس کی طرف آتے ہیں۔ ایکسرسائز میں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوالات ہیں، سوالات آپ کو نوٹس کے اندر مل جائیں گے اس کے حل شدہ۔ اس کے بعد کوشچن نمبر ہمارا 2 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ تو پہلی خالی جگہ ہے نظام ڈیش ہے اسی کی حکمرانی سے، تو اس کا آنسر ہے نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ نمبر B، دوسرا زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے۔ نمبر 3، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق۔ نمبر 4، ڈیش کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے۔ اس کے بعد MCQs، کوشچن نمبر 3، پہلی آبجیکٹیو، نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ نظم حمد جو ہے وہ حفیظ جلندری کی تخلیق ہے۔ اس کے بعد آبجیکٹیو نمبر 2، کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے حرف کن کا نتیجہ ہے۔ کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے حرف کن کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نظام آسمانی اور بہار جاودانی میں کون سی چیز مشترک ہے؟ تو خالق ایک ہے، اس کا آنسر ہے۔ اس کے بعد یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا؟ تو اس میں جو آنسر ہے وہ ہے ان سب سے۔ پہلا آپشن ہے رنگ و بو سے، دوسرا ہے مخلوقات سے، تیسرا ہے جمادات و نباتات سے، اور چوتھا ہے ان سب سے۔ تو یہ جواب ہے اس کا ان سب سے۔ اس کے بعد ہے ذاتی باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ پہلا اس کا آپشن ہے سرد و گرم، دوسرا ہے خشک و تر، تیسرا ہے اجالے اور تاریکی میں، اور چوتھا ہے ان سب میں۔ اس کا جواب بھی ان سب میں ہے، آپشن نمبر 4۔ اگلی آبجیکٹیو آخری، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کیا؟ نمبر 1 رزق دیا، نمبر 2 صحت و تندرستی دی،
نمبر 3 اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شائدہ کیا. نمبر 4 عقل و شعور کی دولت دی. تو اس کا جو جواب ہے، درست جواب ہے، وہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شائدہ کیا. اس کے بعد کالم ہے، کالم الف میں پہلا جو لکھا ہوا ہے ایک حرف کن. کالم بے میں جواب ہے عالم کا پیدا ہونا. نمبر 2 پہ ہے اس کا جواب. دوسرا ہے بہار جاودانی، باغبانی سے. نمبر 3 پہ ہے یہ باغبانی سے. نمبر 3 ہے کالم الف میں بشر کا پیدا ہونا. تو اس کا جواب ہے کالم بے میں پہلے نمبر پر فطرت اسلام. اس کے بعد کائنات ہے چوتھا. تو اس کا کالم بے میں جواب ہے خالق. کالم الف میں 5واں ہے آخری بچھائے. اور ادھر ہے کالم بے میں دسترخوان نعمت. دسترخوان نعمت، یہ ہے اس کا 5واں کا جواب. اس کے بعد الفاظ متضاد ہے. یہ ہمارے سلیبس میں، مطلب ہمارے اس میں پیپر میں نہیں آتی، اس کو سکپ کریں گے. الفاظ معنی میں نے آپ کو کروا دیے ہیں. کوشچن نمبر 6 ہے. کوشچن نمبر 7 ہے، یہ بھی پیپر میں نہیں آتی، اس کو بھی سکپ کریں گے. کوشچن نمبر 8 ہے حمد کا خلاصہ، یہ بھی پیپر میں نہیں آتا، اس کو بھی سکپ کریں گے. کوشچن نمبر 9 ہے حمد کے ہر شعر میں ہم آواز الفاظ ہیں موجود، اس کو بھی سکپ کریں گے، یہ بھی نہیں آتا. کوشچن نمبر 10 ہے اعراب، یہ ہمارے پیپر میں آتے ہیں، اس کو میں آپ کو حل کرواتا ہوں وائٹ بورڈ پر. پہلا ہے حرف کن. تو حرف کن میں ہے کے اوپر زبر، رے کے اوپر بھی زبر، فے کے نیچے زیر، سوری رے کے اوپر جزم آئے گی حرف فے، کاف کے اوپر پیش اور نون کے اوپر جزم. اس کے بعد ہے جمادات، جیم کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر، دال کے اوپر زبر اور تے کے اوپر جزم. اس کے بعد ہے نباتات، نون کے اوپر زبر، بے کے اوپر بھی زبر، تے کے اوپر بھی زبر اور اس کے بعد تے کے اوپر جزم. اگلا ہے بشر، بے کے اوپر زبر، شین کے اوپر زبر اور رے کے اوپر جزم، بشر. نیکسٹ آخری ہے نعمت، نون کے نیچے زیر، عین کے اوپر جزم، میم کے اوپر زبر اور تے کے اوپر جزم. یہ تھے ہمارے اعراب جو کہ وائٹ بورڈ میں نے کروا دی ہے. اب کوشچن نمبر 11 ہے حمد کے تیسرے اور چوتھے شعر کی تشریح کریں، تو یہ آپ کو میں نے کروا دی ہے. اس کے بعد ہے نظم کی ڈیفینیشن وہ دے رہا ہے. نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں. عام مفہوم کے مطابق تو ہر کلام میں منظوم مرتب کرنا نظم ہے. لیکن اصلاح سخن کہتے ہیں شاعری کو، میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے، صنف کہتے ہیں قسم کو، اس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے. شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات قلم بند کرتا ہے، تحریر کرتا ہے. نظم کے لیے حیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں. حیت یعنی کہ جسامت. پوری نظم ایک باہر مطلب سمندر میں ایک ہی لہر میں ہوتی ہے اور اس میں قوافی کا ایک معین نظام ہوتا ہے. اردو شاعری کو محمد حسین آزاد، مولانا حالی، علامہ محمد اقبال، جوش ملی آبادی، حفیظ جلندری، ظفر علی خان، احسان دانش اور فیض احمد فیض نے نظم کی دولت سے مالا مال کیا. غزل عربی لفظ ہے لیکن اس صنف سخن کو ایرانیوں نے رواج دیا. غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کے ہیں. ہرن جب خوفزدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں. اگرچہ غزل بھی نظم ہی ہوتی ہے لیکن اسلام میں غزل شاعری کی وہ قدیم قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر درد و سوز سے کیا جاتا ہے. یہ شاعر کی داخلی کیفیات کی آئینہ دار ہوتی ہے. اب غزل کے موضوعات میں اتنی وسعت آ چکی ہے، کشادگی
کہ مضامین کے اعتبار سے یہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے، مطلب اس کے اندر ہر شعر کے اندر وہ اپنی بات مکمل کر لیتا ہے، بات اس کی ادھوری نہیں رہ جاتی۔ لیکن نظم کے ایک ہر شعر نامکمل ہوتا ہے، اس میں بات پوری نہیں ہوتی، بلکہ تمام شعر، تمام اشعار مل کر ایک نظم مکمل کرتے ہیں، ترتیب میں آتے ہیں۔ پوری غزل ایک بحر، ایک سمندر میں ہوتی ہے۔ اس کے مطلب کہ دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف، جبکہ دیگر اشعار کا ہر دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ میر تقی میر ہیں، اسد اللہ خان غالب ہیں، داغ دہلوی ہے، اور فیض احمد فیض کے علاوہ بھی بہت سے نمایاں غزل گو شعراء ہیں۔ نظم اور غزل میں فرق: غزل بنیادی طور پر تو نظم ہی ہے، البتہ معروف معنوں میں نظم کے اشعار مرکزی خیال کے مطابق ایک ترتیب میں ہوتے ہیں، جبکہ غزل کا ہر شعر الگ اکائی ہوتا ہے۔ غزل کے ہر شعر کا الگ مفہوم ہو سکتا ہے، جو سوز و گداز غزل کا لازمہ ہے، وہ نظم کا نہیں ہے۔ جو شکوہ لفظی نظم میں ممکن ہے، وہ غزل میں نہیں ہے۔ تو یہ ہماری نظم جو ہے وہ آج کمپلیٹ ہو گئی، نظم نمبر 1 حمد۔ تو میں آپ کو ڈائری لکھ دیتا ہوں، ڈائری جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ لیکچر نمبر 10 میں نے آپ کو ڈائری دی تھی، پہلے 2 اشعار، پہلے ایک شعر کی عربی تھی، اب ہم اشعار نمبر 3، 4 بھی عربی اور عربی آپ نے کسی ایک کی کرنی ہے، لرن آپ نے دونوں کرنے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔